اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ بہت ہی معجزاتی وظیفہ ہے۔ اگر بے اولاد حضرات اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اولاد کی نعمت سے مالا مال ہو جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے مالی حالات کو درست کرنے کے لیے پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کو دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان کی کمزوری ہے اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد اس کے دل میں ایمان مضبوط ہو جائے گا، کسی بھی بیماری کے لیے وظیفہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس بیماری سے شفا یابی نصیب کریں گے۔ وظیفہ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی جو میرے چینل پہ نئے ہیں یا مجھے پہلی دفعہ سن رہے ہیں وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آپ لوگوں تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا جنت میں ایک گھر ہو۔ جنت ایک زمین ہے اور بنجر ہے، اس میں گھر، باغات، نہریں، درخت ہم نے خود لگانے ہیں۔ زمین تو سب کو مل جائے گی لیکن اس کی تعمیر ہمیں خود کرنی ہے، اور وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے ذکر سے، اور اگر ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتے ہیں تو جنت میں ایک درخت ہمارے نام کا لگ جاتا ہے، اور اس درخت کا سایہ اتنا بڑا اور وسیع ہوگا کہ اس میں اگر ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے تو ختم نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگر کثرت سے سبحان اللہ پڑھیں گے تو جنت میں آپ کے نام کے بے شمار درخت لگتے جائیں گے، اور اگر جنت میں محل بنانے ہیں تو پھر سورۃ اخلاص جو ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ ہر روز سورۃ اخلاص کی تلاوت جو ہے وہ لازمی کیا کریں تو آپ کے نام کے بے شمار محل جو ہیں وہ بنتے جائیں گے۔ اس کے بعد جو شخص سورۃ اخلاص کو فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اسے پورا دن گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ شیطان جتنا بھی زور لگا لے اس کو گناہوں کی طرف راغب کرنے میں ناکام رہتا ہے، اور اس شخص کے لیے اللہ رب العزت جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایک مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھا گویا اس نے تہائی قرآن پڑھا۔ ہمیں اگر تہائی قرآن پڑھنے کے لیے دیا جائے تو ہمیں کتنی مشکل لگتی ہے کہ ہم ایک دن میں تہائی قرآن پڑھیں، لیکن اگر آپ ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ اس کو رزق میں برکت کے لیے پڑھیں گے تو انشاءاللہ رزق کے انبار لگ جائیں گے۔ اللہ رب العزت کے حکم سے حالات کو بہتر کرنے کے لیے، رزق کو کشادہ کرنے کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، ایمان کو مستحکم کرنے کے لیے سورۃ اخلاص کا جو وظیفہ ہے وہ آپ لوگ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ان تمام دولت سے مالا مال کرے گا۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہے، اس کے اولاد نہیں ہے، کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اولاد نہیں ہے، تو سورۃ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں اور اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں نیک صالح اولاد عطا فرما۔ بے شک تیرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے، تیرے کن کہنے پہ فیکون ہو جائے گا۔ تو عشاء کی نماز کے بعد 10 دن کا یہ عمل کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 10 دن کا یہ عمل کرنا ہے۔ 10 دن جب آپ سورۃ اخلاص کو پڑھیں گے تو 10,000 مرتبہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد خلوص سے دل کے ساتھ، خلوص سے نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد کی نعمت سے ضرور مالا مال کرے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی ضرورت ہے جو پوری نہ ہو رہی ہو تو سورۃ اخلاص کو 71 مرتبہ جو ہے وہ 71 دن تک اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں۔ 71 مرتبہ ہر روز پڑھنی ہے اور 71 دن تک یہ عمل کرنا ہے، تو انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ جو حل نہیں ہو رہا، کوئی ایسی پریشانی جو دور نہیں ہو رہی، تو اس عمل کے کرنے کے بعد اللہ رب العزت اس کو دور فرما دیں گے۔ سورۃ اخلاص میں توحید کا اقرار ہے اور اللہ رب العزت کو توحید بہت پسند ہے۔ سورۃ اخلاص کا نور اتنا زیادہ ہے کہ سورۃ اخلاص انسان کے گناہوں کو ہلکا کر دیتی ہے۔ سورۃ اخلاص میں اسم اعظم ہے، یہ دل میں ایمان پیدا کرتی ہے۔ اگر کسی شخص کے منہ میں چھالے بن جائیں یا منہ میں جلن ہوتی ہو، منہ کی کوئی بھی بیماری ہو، مسوڑوں میں درد ہو، دانت میں درد ہو، تو سورۃ اخلاص کو 41 مرتبہ پڑھ کر مصری کے اوپر یا چینی کے اوپر دم کر لیں، اور مصری کو یا چینی کو منہ میں رکھ کے اس کو چوستے رہیں۔ تو 11 دن پابندی سے یہ عمل کریں۔ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اور اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ 11 دن کی پابندی سے یہ عمل کریں، آپ کے منہ کے تمام مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، منہ میں کسی بھی طرح کا مرض جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا۔
جو بھی عمل کرنا ہے اس کے بعد اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے. دعا بندے کی اپنے رب سے التجا ہوتی ہے، فریاد ہوتی ہے، اور اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ یا رب میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں، اور تو دانا ہے، تو دینے والا ہے، سارے خزانوں کی کنجیاں تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا دروازہ دن رات کھلا رہتا ہے، تو سب کی سنتا ہے اور ہر وقت سنتا ہے، تو دل ہی دل میں پکارے جانے والی دعائیں بھی سنتا ہے اور اونچی آواز میں کی جانے والی دعاؤں کو بھی سنتا ہے. دعا انسان کی تمناؤں کے لب پہ آنے کا نام ہے. انسان کی تمنائیں، انسان کی آرزوئیں، انسان کے اندر کی خواہشات اور ضروریات، ان سب کو پورا کرنے کے لیے انسان کی کوششیں کافی نہیں ہوتی. ان کی تکمیل کے لیے ہمیں اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے اور اللہ ہی سے دعا کرنی ہوتی ہے. جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے بہت یقین اور خشوع خضوع کے ساتھ اپنے رب سے کہا تھا، اے رب تجھ سے دعا مانگنے کے بعد میں کبھی بھی بدبخت اور نامراد نہیں رہا، یعنی تو ضرور سنتا ہے اور تو میری بھی سنتا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل عرصے تک اولاد کی نعمت سے محروم رہنے کے باوجود وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوئے، کبھی نا امید نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے، اور اپنے رب کو پکارتے رہے یہاں تک کہ ان کی دعا سن لی گئی. اور ایک بات یاد رہے کہ دعا کی قبولیت کی جو حکمت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے کہ کس بندے کو کب کون سی چیز عطا کرنی ہے. ہمیں بس اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. جس طرح حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کا جو سلسلہ تھا اس کو روکا نہیں تھا، تسلسل کے ساتھ دعا کرتے رہے، سال دعا کرتے رہے اور مایوس نہیں ہوئے اللہ کی رحمت سے. تو اسی طرح جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اگر اولاد نہیں ہے تو مایوسی کس چیز کی ہے؟ اللہ رب العزت جب چاہے گا آپ کے حق میں، جب بہتر ہوگا، اللہ کے لیے آپ کو اولاد دینا کوئی مشکل تھوڑی ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بندے کے لیے وہ کب بہتری ہوگی اس کام میں، وہ اس ٹائم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے. کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو، اور یہ نہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہیں دے گا. کیوں نہیں دے گا؟ اس کو آپ کو اولاد دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ جس طرح وہ کروڑوں لوگوں کو اولاد سے نوازتا ہے، کیا آپ کو اولاد نہیں دے سکتا؟ وہ آپ کو اولاد اس لیے نہیں دیتا، وہ جب تک آپ کے حق میں اچھا فیصلہ نہیں ہوگا وہ تب تک اس پہ کن نہیں فرمائے گا. اور اس طرح کا کوئی ایک واقعہ میری نظروں کے سامنے سے بھی گزرا جو میں نے پڑھا کہ ایک شخص کی اولاد تھی، اس کی 7 بیٹیاں تھیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کے دعا کرتا ہوتا تھا کہ مجھے بیٹا عطا کر دو، مجھے بیٹا عطا کر دو. اللہ تعالیٰ نے جب اسے بیٹا دے دیا تو پھر وہ ایک مرتبہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ جو میں نے دعا مانگی تھی وہ میری واپس لے لو، مطلب میری وہ دعا آپ قبول نہ کرتے. تو پاس بیٹھے کسی شخص نے اسے پوچھا کہ آپ یہ دعا کیوں کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں 7 بیٹیاں تھیں میری، لیکن مجھے بیٹے کی حسرت تھی اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹے کی نعمت سے نواز دے. تو اب اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹا دیا لیکن وہ نافرمان نکلا ہے اور برے کاموں میں پڑ گیا ہے، تو اب میں پچھتاتا ہوں کہ کاش میری وہ دعا قبول نہ ہوئی ہوتی. تو دعا کے قبول نہ ہونے میں جو ہماری بہتری ہوتی ہے ہم اس کو سمجھ نہیں رہے ہوتے. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول نہیں کر رہا. تو اللہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہماری ماں اگر ہمیں دیکھے گی کہ کسی کام میں ہماری اچھائی نہیں ہے، ہمارا بھلا نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی ہمیں وہ کام نہیں کرنے دے گی. وہ ہمیں یہی کہے گی کہ نہیں، یہ آپ کے لیے نقصان دہ، آپ کے حق میں اچھا نہیں ہے، تو آپ یہ کام مت کرو. تو اللہ تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ کس طرح ہمارے ساتھ برا کر سکتا ہے؟ تو جب ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے تب اللہ تعالیٰ اس دعا پہ کن فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگیں خشوع خضوع کے ساتھ مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا جو ہے وہ قبول نہیں کرتا. ہمیں دعا کے مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، سلیقہ آنا چاہیے، اور پورے خلوص، پوری محبت، پوری توجہ کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور پورے یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہماری دعا ضرور سنے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو دین کو میرے لیے خالص کرتے ہوئے، یعنی صرف اللہ سے مانگو، کسی اور سے نہیں، کہ سب کو دینے والا دراصل وہی ہے. اور انسان جب دعا مانگے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگے، اور اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اصرار کر کے مانگیں، بار بار مانگے، اور ایسا نہ کہیں کہ تو چاہے تو دے دے، نہ چاہے تو نہ دے، بلکہ اس یقین کے ساتھ مانگے کہ اللہ دعا ضرور سنتا ہے. یقین کامل شرط اول ہے. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے بٹن کو بھی آن کر لیں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سب کی مشکلات کو آسان فرمائے. جتنے بیمار ہیں اللہ پاک سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں احسن اللہ رزقن سے حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں اللہ پاک انہیں نیک صالح اولاد عطا فرمائے. جو اولاد نورینہ کے خواہش مند ہیں اللہ پاک انہیں صالح بیٹے عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہم سب کو نیک اور بعمل بنائے، نماز پنجگانہ پڑھنے کی، قرآن پاک پڑھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔